نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، آج ہم پیر و مرشد کی ضرورت اور اہمیت پر دوسری کلاس پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک درجہ ہم نے پیش کیا تھا ابج کی کتاب جواہر الاولیاء میں سے، اسی کا بقیہ حصہ پیش کرتے ہیں۔ ابا جی فرماتے ہیں، اس زمانہ میں چونکہ علم و فن کا بہت زور ہے اور اس کی مدد سے انسان نے بہت سی قدرت کی طاقتوں مثلا آگ اور بجلی کو قابو کر لیا ہے، اس لیے اکثر لوگوں کا گمان یہ ہے کہ فقراء اور اولیاء کی روحانی رسائی اور علوی مقامات کی نسبت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب لوگ، کیونکہ یہ اولیاء لوگ نہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، نہ حکام فرنگی سے ان کو ان کی ولایت کی اسناد حاصل تھیں، نہ ہی علوم متداولہ سے آشنا تھے۔ عوام اور جاہل علماء کے نزدیک اگر طاقت ہے تو سائنس ہے، اگر تحصیل کے قابل کوئی علم ہے تو سائنس ہے، اور لطف یہ کہ اولیاء کے پیروکاروں نے کچھ جوش عقیدت سے اور کچھ نافہمی سے ان کے متعلق ایسی دور از عقل کرامتیں مشہور کر رکھی ہیں جن کا نقص پکڑ لینا آج کل کے تعلیم یافتہ اصحاب کے لیے ایک معمولی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن پیشواؤں سے لوگوں کا عقیدہ کم ہو رہا ہے اور فقراء و اولیاء اور علم روحانی دنیا میں بدنام ہے۔ اس کے علاوہ خود غرضوں اور سیاہ دلوں نے بزرگان دین کا ظاہری لباس اور رویہ اختیار کر کے ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے کہ سچے مذہب کے عاشقوں کے لیے خالق کونین کے نام تک زبان سے نکالنا دشوار ہو رہے ہیں۔ نیز اکثر لوگ دیگر ممالک کے علماء کی ایسی تصانیف پڑھ کر جن میں دراصل دین عیسوی کی بگاڑی ہوئی تعالیم پر حرف گیری کی گئی ہے، مذہب اور خدا ہی سے متنفر ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان علماء ظاہری کا اعتراف مذہب کے متعلق اس خاص تعلیم کی بنا پر ہے جو انہوں نے اپنے ملک میں پادری صاحبان کے توسط سے حاصل کی ہے، اور یہ کہ پادریوں کی غلط سلط باتوں کے لیے حضرت مسیح خدا کو ذمہ دار گرداننا کیوں کر جائز و درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے تصوف ہر شوقین کو اور متلاشی حق کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ بزرگان دین کی سوانح عمریوں اور واعظان مذہب کے ظاہری لباس کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور اپنے دھیان اور توجہ کو پیشواؤں کی ذاتی تلقین اور ان کی رفتار و گفتار کی جانب رکھیں۔ یاد رہے کہ ہر مذہب میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ضروری اور غیر ضروری یا نیم ضروری۔ ضروری باتوں کے متعلق بزرگان دین کی تلقین یکساں ہے، یعنی ان سب باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، البتہ غیر ضروری باتوں کی نسبت ان کی تلقینات میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک بزرگ اپنے وقت میں کچھ ایسی باتیں رائج کرتا ہے جو زمانہ اور ملک کی ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا مذہب یعنی روحانی تلقین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا روزہ رکھنا تندرستی اور ذکر و فکر کے وقت موزونی طبیعت کے لیے ایک نہایت مفید عمل ہے، اور مسلمان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے زیر اثر روزہ کے پابند ہیں، کیونکہ روزہ ان پر فرض ہے، اور چونکہ عرب میں کھجور کا پھل عام ہوتا ہے اس لیے اس ملک میں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال مروج ہوا۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک کے باشندے جہاں کھجور دستیاب نہیں ہوتی اس بات پر زور دیں کہ روزہ رکھنا صرف تب ہی درست ہوگا جب اس کے افطار کے لیے کھجور استعمال کی جائے، تو مذہب کی ایک بہت غیر ضروری بات کو
غیر ضروری اہمیت دی گئی۔ اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو سنت نہیں بنایا، سب سے کم قیمت اور بآسانی دستیاب چیز سے روزہ کھولنے کو سنت بنایا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہاں پر کھجور پانی سے بھی آسان دستیاب تھی۔ پانی پینے والا پانی جو ہے اس کی دستیابی بھی مشکل تھی، اور اب بھی مشکل ہے، مشکل تھی، لیکن کھجور پانی سے زیادہ آسانی سے دستیاب تھی، عام تھی، لہذا سب سے کم قیمت اور سب سے آسان دستیاب چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اس لیے متلاشی حق کو چاہیے کہ ضروری اور غیر ضروری باتوں میں تمیز کرے اور بزرگان دین کے اپنے کلام میں فرمائی ہوئی باتوں پر غور کرے اور ان بزرگوں کی اور ان کی تعلیم کی نسبت رائے قائم کرے۔ متلاشی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ کسی رہنما کی پہچان کیوں کر سکتا ہے؟ دنیا میں ہزاروں گندم نما جو فروش فقیر اور ولی کہلاتے ہیں اور سادہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کر پریشان کرتے ہیں۔ متلاشی سچے اور جھوٹے رہنماؤں میں تمیز کیسے کرے؟ لیکن اس مشکل کا حل اتنا دشوار بھی نہیں کہ جتنا خیال کیا۔ متلاشی یاد رکھے کہ ریاکار رہنما ہمیشہ دنیا کا حریص ہوتا ہے۔ فقراء کا روپ اس نے دنیاوی غرض کے لیے دھار رکھا ہوتا ہے۔ سچا رہنما ہمیشہ اپنے مالک کے عشق میں محو اور دنیا سے بے نیاز رہتا ہے، اور رہنمائی کے فرائض محض اپنے محبوب کی خدمت کے طور پر کرتا ہے۔ اس لیے اگر متلاشی اپنے مقصد یعنی تلاشی حق میں جمع رہے گا تو اس کی صحبت چند ہی دنوں میں ریاکار کے لیے وبال جان ہو جائے گی، برخلاف اس کے سچا رہبر اس کے عشق اور درد کی زیادہ سے زیادہ قدر کرے گا۔ طالب کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ رہبر کی تلاش میں جلد بازی سے کام نہ لے، کیونکہ بسا اوقات فقراء اپنی روش میں دو ایک ایسی باتیں رکھ لیتے ہیں جسے دیکھ کر عام دنیا دار گھبرا جائیں اور ان کی صحبت سے دور رہیں۔ متلاشی کے لیے مناسب ہوگا کہ جہاں کہیں رہنما کی موجودگی کی اطلاع پائے، نہایت ذوق و شوق سے دل کا پیالہ دنیاوی خواہشات کی آلائش سے پاک کر کے حاضر ہوں اور ہفتہ عشرہ ان کی صحبت میں رہیں اور دیکھیں کہ اس کے پیالہ میں کیا چیز داخل ہوئی ہے۔ اگر ان کی صحبت کے اثر کا نتیجہ دنیا سے نفرت اور اپنے مالک کے دیدار کی طلب میں ترقی ہو تو یقین لائیں کہ کسی صاحب کمال سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر نتیجہ برعکس ہو تو دامن جھاڑ کر اپنے گھر واپس چلا جائے۔ یعنی اگر اس فقیر کی صحبت سے اس کا دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو تو پھر جان لیں کہ یہ سچے فقیروں میں سے ہے، اور اگر اس کے دل میں دنیا کا اثر بڑھ جائے، دنیا کی محبت زور و شور کرے اور واپسی دنیا ہی کی طرف اس کا دھیان جائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری ہو، تو جان لیں کہ یہ سچا فقیر نہیں ہے بلکہ گندم نما جو فروش ہے، بیس بدل کر پھر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائے۔ شروع میں متلاشی کے لیے یہ پہچاننے کافی ہیں۔ رہنما کی اصلی اور پوری پہچان رفتہ رفتہ ہی آتی ہے، کیونکہ جیسے کسی ماہر علم کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے اندر اس علم کی کسی قدر مہارت لازم ہے، ایسے ہی فقراء اور اولیاء کی اعلیٰ روحانیت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی اپنے اندر کسی قدر روحانی بیداری ضروری ہے۔ ابتدائی آزمائش کے بعد متلاشی کو چاہیے کہ ایک سعادت مند فرزند کی طرح ان کی خدمت میں مصروف ہو جائے، گوشے ہوش سے ان کے کلام سنے اور وقت نکال کر ان پر غور کرے، اور جب وہ مہربان ہو کر اسم اعظم یا کلمہ کی ذکر کی تعلیم سے بہرہ مند فرمائے تو دل و جان سے اسے قبول کرے اور اس کی برکات سے مستفیض ہو۔ اس کی برکات سے دن بدن اس کی اندرونی صفائی ہوتی جائے گی، اور وقتاً فوقتاً رہنما کی اعلیٰ روحانیت اور فضل و کرم کے اندرونی تجربات حاصل ہو کر اسے مذہب کی دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھنے کی
ہمت ہو جائے گی، اور کچھ عرصہ کے بعد ہر قسم کے وسوسے اور فکر ہٹ کر اسے دنیا سے بے نیازی ہو جائے۔ رہنما کے قدموں میں سچی محبت پیدا ہو کر ہر قسم کے دنیاوی تعلقات سے نجات اور ذات باری سے زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ اسے اپنی ذات اور رہنما کی ذات اور ذات مطلق کی ذات ایک نظر آئے گی، اور یہ وہ دن ہوگا جب اسے اصلی رہنما کی پوری پہچان ہو جائے گی۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب وہ رہنما کے سامنے مردہ بدست زندہ ہو جائے گا، جب وہ رہنما کے سامنے مردہ بدست زندہ ہو جائے گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، مردہ بدست زندہ کیا ہے، اور بیت کے دیگر فوائد اور خصوصی فوائد کیا ہیں، بالخصوص بیت کا جو اصلی مقصد ہے، وہ 2-3 قسم کے مقاصد ہیں، وہ کیا ہے، ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ جو سب سے اہم ایک چیز ہے بیت کے اندر، جس کو اکثر جگہوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے اگلی کلاس میں۔ آج اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔